بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ الیکشن کمیشن کا سافٹ ویئر سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں کافی حد تک اپ ڈیٹ ہو چکا ہے، اور الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پر یکسو ہو چکی ہے اور اپنی فارمیلٹیز کو پورا کرنے کا آغاز نہ صرف ٹریننگ ٹیمز بھی ڈیسائیڈ کر دی ہیں، جہاں جہاں متوقع خطوط لکھنے تھے وزارت داخلہ کو اور سیکیورٹی کے حوالے سے وزارت خزانہ کو، وہ بھی لکھ دیے، اور اس سلسلے میں اب مکمل تیاریوں کے بنا پہ لگ رہی ہے۔ لیکن مختلف سیاسی جماعتوں کو بھی خط لے دیے کہ جناب آپ کو اگر اپنا جو انتخابی نشان ہے اس کو تبدیل کرنا یا کچھ ایسا مسئلہ ہے تو ہمیں ذرا بتا دیں، یا آپ کو اگر انتخابی نشان کے حوالے سے کوئی ریزرویشن ہے تو اس سے بھی آگاہ کر دیں، کہ الیکشن کمیشن نے سرٹن لسٹیں دی ہوتی ہیں۔ آپ حال دیکھیں، آپ لیول کا اندازہ لگائیں مسلم لیگ نون کا، ان کے خوف کا اندازہ لگائیں۔ مسلم لیگ نون جیسی جماعت اس طرح کے ایکسکیوز کر کے باقاعدہ الیکشن کمیشن کو خط لکھ رہی ہے، جو مسترد ہوئی وہ درخواست، لیکن وہ خط دیکھیں کیا ہے جو الیکشن کمیشن لکھا ہے۔ اس خط پہ جواب میں مسلم لیگ نون نے یہ خط لکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نشان جو شیر سے مماثلت رکھتے ہیں، مسلم لیگ نون نے یہ درخواست دی ہے، وہ نشان جو شیر سے مماثلت رکھتے ہیں وہ بھی نون لیگ کا ووٹ توڑ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ شیر کی جگہ کوئی چیتا ہو گیا، یا کوئی ببر شیر ہو گیا، یا کوئی ایسی بڑی سائز کی کوئی بلی شلی ہو گئی، تو پتہ چلے جی شیر سے مماثلت رکھتے ہیں، اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ 4 انتخابی نشان انہوں نے بتائے ہیں، انہوں نے کہا پلیز الیکشن کمیشن ان کو اپنی فہرست میں سے نکال دیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ شیر سے مماثلت رکھتے ہیں، یعنی مماثلت بھی دیکھیں کس کی رکھتے ہیں۔ 4 جانوروں میں بتاؤں گا، انہیں ریچھ، انہوں نے کہا یہ شیر سے مماثلت رکھتا ہے۔ کبھی کسی نے ریچھ دیکھا؟ اگر دیکھا تو مجھے بتائیے کہ شیر سے کوئی مماثلت ہے؟ دوسرا بکری، یہ بھی شیر سے مماثلت رکھتی ہے۔ میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا، میں اوریجنلی درخواست بتا رہا ہوں جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو دی ہے مسلم لیگ نون نے۔ انہوں نے کہا جی اس کو بھی ختم کر دی، یہ بھی شیر سے مماثلت رکھتی ہے، لوگ شیر کے چکر میں اس کو ووٹ ڈال سکتے ہیں اور شیر کا ووٹ ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا انہوں نے ہرن، اللہ اکبر، کیا ہرن شیر سے مماثلت رکھتا ہے؟ جی ہاں۔ اور چوتھا انہوں نے گائے کا منہ دیکھیں اور شیر کا منہ دیکھیں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا یہ شیر سے مماثلت رکھتے ہیں، اور یہ ہار کے صرف ایکسکیوزز ہیں جو ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں مل جانی ہے، اور یہ وہ گراؤنڈ ہے جو بنانے کی کوشش کریں کہ بعد میں ہم نے کہنا کہ جی ہمارا ووٹ فلانی چیز نے اتنا توڑ دیا۔ بہرحال الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کسی چیز سے مواصلت نہیں ہے، اور مگر لیول دیکھ لیں ان کا اس وقت یہ ہے۔ دوسرا، آج کا دن بہت اہم ہے۔ ابھی اہم ملاقاتوں کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتانا ہے، لیکن آج کا دن ویسے بڑا اہم ہے، اور باقاعدہ عمران خان صاحب آج پنجاب میں الیکشن کمپین کے اندر اتر رہے ہیں، اور آج جتنے بھی اسیران ہیں پی ٹی آئی کے جنہوں نے جیل بھرو تحریک کے اندر اپنی گرفتاریاں دی تھی، ان کا ریٹن آرڈر تو مل گیا، تو آج وہ بھی کسی وقت رہا ہو جائیں گے اور موصول ہو گئے ہیں، اور خان صاحب کا ان کو زورانہ دینے کا بھی پلان ہے۔ لیکن الیکشن مہم میں عمران خان صاحب خود میدان میں اترے، تو اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے، ڈاکٹرز نے بھی ان کو اجازت دے دی ہے، ان کا پلستر اتر چکا ہوا ہے، تو خان صاحب مکمل گیلپ اور پھر اس میچ میں پری فیلڈنگ کرنے کے حوالے سے، یعنی میں نے بولا کہ وہ جو پلاسٹر کی جگہ خان صاحب نے پیڈنگ کر لی ہے، اور اب خان صاحب بیٹنگ کرنے کے پلان میں، اور فیلڈنگ کو کیسے اڑانا یہ خیر وہ خود بہت بہتر جانتے ہیں۔ پر ویڈیو لنک کے ذریعے فی الحال، کیونکہ ابھی سیکیورٹی کے کچھ ایشوز ہیں، ان چیزوں کی کچھ چیزیں کلیئرنس ہے، کہ کچھ ملاقاتیں بھی ہیں جو میں نے آگے آپ کو بتانا، بڑی ہائی سینسٹیو حساس عسکری ملاقاتوں سے متعلق ابھی میں نے آپ کو بتانا۔ تو ویڈیو لنک کے ذریعے جنوبی پنجاب میں خطاب کریں گے، خطاب ایسے باقی شہروں میں لبرٹی میں بھی دکھایا جائے گا۔ ملتان، لودھرا، یہ الیکشن کمپین ہے جی، پنجاب میں الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، 30 اپریل کو پنجاب میں عام انتخابات ہے جی۔ خانے بال، وہاڑی، راجن پور، ڈی جی خان، لیا، کوٹ ادو، مظفر گڑھ، بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان، یہاں بڑی بڑی سکرینز لگا کر لوکیشن، چوک چوراہوں کے نام بتا دیے گئے ہیں، اور عوام الناس کو، پی ٹی آئی کے ورکرز، سپورٹرز اور جو کچھ بھی ہیں ان کو کہا گیا کہ جی اس جگہ پر آ کے عمران خان صاحب خطاب کریں گے، تو یہ خطاب آپ سکرین پر سن سکتے ہیں۔ دوسری طرف باقی جماعتیں میری نظر سے دیکھیں تو کشمکش کا شکار ہے، شش و پنج کا شکار ہے کہ آخر کریں تو کیا کریں۔ کوئی اسٹریٹجی، کوئی واضح طور پر لائے عمل ان کا ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مگر جس حساب سے بونگیاں مار رہے ہیں ان بونگیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ بڑا نہ کر دیں۔ لیکن بہرحال اچھی خبر یہ ہے، خبر سے زیادہ خبر کا ٹرینڈ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بیچ کی راہ نکل سکتی ہے، کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ ایک ملاقات ہوئی ہے جی کل شہباز شریف صاحب کی دو اہم شخصیات سے، ایک آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور دوسری ان کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے۔ مولانا فضل الرحمان شدید دلیل ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، تو آپ معاملات کی سینسٹیوٹی کا اندازہ لگا لیں کہ
کہ وہ شدید علالت کے اندر بھی اس ملاقات کو کرنے کے لیے آئے ہیں، اور پھر محسن نقوی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ جو ملاقات ہے نا وزیر اعظم کی آصف علی زرداری سے اور مولانا فضل الرحمان سے، یہ کچھ بریک تھرو دے رہی، کیونکہ ان کی میں پچھلی ملاقات جو ایک ہوئی ہے نا زمان پارک کے اندر ملاقات جو عسکری شخصیات کی جن سے متعلق خبریں چل رہی ہیں، اس کے ساتھ جڑوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ ملاقات کا مقصد ڈیفینیٹلی الیکشن ہے، اور ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے، اور جس چیز پر غور کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور بڑا کنفرم بتا رہا ہوں، اور ان کو مشورہ بھی یہی دیا گیا ہے، مشورہ بھی بڑوں نے یہی دیا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ 2 اسمبلیاں میں انتخاب اگر آ گیا تو پھر خان ہی آئے گا مرکز میں، تو اس لیے بہترین مشورہ ہے کہ جنرل الیکشن کرا دیں ایک ساتھ پورے ملک میں بیٹھ کے، 1-2-4 دن یا کوئی تاریخ آگے پیچھے کر کے سادہ کرا لیں، سب سے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ پھر ان کی بچت نہیں، جنرل الیکشن میں کی تھوڑی بچت ہے، کیونکہ صرف پنجاب اور کے پی کے میں ہو جن کی بچت تھی، میں دوبارہ سادہ الفاظ میں ثانی بتاتا ہوں کہ پنجاب اور کے پی کے میں اپریل میں الیکشن ہو گئے، اور جو یقیناً رزلٹ پہلے ہی اناؤنس ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب اور کے پی کے سے جیت جائیں گے، اس جیت کے بعد 150 کے 54 کے ایم این اے پنجاب سے ہیں، تو وہ نیشنل اسمبلی کا جب اکتوبر میں الیکشن ہوگا تو مجھے بتا دیں جب حکومت ہی پی ٹی آئی کی ہوگی تو کون جیتے گا؟ تو ابھی کہیں حکومت نہیں ہے تو عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی یا اس کے آگے کا سوچ رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ تو ان کی بچت پوری اپوزیشن کی 13 جماعتوں کا جو ٹولہ ہے اس کی بھی بچت اس پہ ہے، یعنی 2 اسمبلی میں خان آ گیا تو مرکز بھی کنفرم ہے، اور پھر یہی پیٹرن 2028 میں بھی فالو ہوگا، اسی طرح اپریل کے مہینے میں کے پی کے میں اور پنجاب میں الیکشن ہوں گے، اور پھر اکتوبر میں مرکز کے اندر ہوں گے، تو یہ پیٹرن جب جب فالو ہوگا تو 2028 کے بعد بھی عمران خان ہی ہوگا۔ تو مشورہ کسی نے اچھا دیا ہے، اور بلکہ تلقین بھی کی ہے جس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ پورے ملک پہ عام انتخابات آپ اناؤنس کر دیں۔ اتنا کھینچا تانی کی ہے، کتنے عرصے سے عمران خان کہہ رہا ہے، اور جو اب نئی زبان سے سمجھ آ رہی تو اس طرح سے یہ بھری زبان سے پہلے ان کو سمجھ آ رہی ہے، اور جتنا دیر کریں گے اتنا ہی ذلیل ہوں گے۔ اب میں آ جاؤں دوسری ملاقات سے نتھی کر کے ان ساری گفتگو کو۔ یہ بھی خبر ہے نا زمان پارک میں 2 عسکری شخصیات کی ملاقات ہوئی، کہا جا رہا ہے جنرل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی زمان پارک میں۔ تو اس ملاقات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات بڑی اہم ہے، زمان پارک میں ہوا کسی اور جگہ پہ ہوئی ہو، کیونکہ اس کی تصدیق شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں شیخ رشید صاحب نے بھی کی ہے، انہوں نے بھی یہ تصدیق کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ ملاقات اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری سے ملاقات، ایسے میں محسن نقوی کو بھی لوپ میں لینا، اور عمران خان کی دم ہے، یہ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، بریک تھرو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا تو مجھے بھی پتہ، یہ سارے ویٹ آئی ایم ایف کی ڈیل کا کر رہے ہیں، لیکن کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ تو میرے پاس یہ ساری خبریں جس کی بنا پر لیٹ سی ہوپ فار دا بیسٹ کہ پروردگار جو بھی کرے پاکستان کے لیے بہتر کرے، لیکن یہ چیزیں بتا رہی ہیں۔ ایک اور چیز، شاہد خاقان عباسی نام تو سنا ہوگا، سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب بھی واپس آئیں گے نا تو سیدھا جیل ہی جائیں گے، ان کا ماننا یہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیل کہیں فائنل ہو نہیں رہی ہے، کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جب بھی آئیں گے جیل سیدھا واپس جائیں گے، یہ ہوا۔ اور دوسرا عمران خان صاحب نے کل ایک بات کی تھی جو ہم نے کل آپ کے ساتھ ٹچ نہیں کیا، ہم نے دوسرے پوائنٹس ان کے کیے تھے، انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا تھا کہ میری ٹیم کا سب سے بہترین کھلاڑی جو ہے نا وہ مریم نواز ہے، سب سے بہترین کھلاڑی مریم نواز ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں جس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، میری جماعت کو فائدہ ہوتا ہے، اور واقعی ایسا ہے، ان کی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت، کوئی نہ ایسی گفتگو، کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جو پی ٹی آئی کو فائدہ ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی کو بیانیہ بنانے کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کچھ اپنی اداؤں پر بھی غور کیا جائے، مریم بی بی کو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ میرا بھی یہی ایکسپیرینس ہے، وہ کچھ ایسے کل بھی ایک ٹرک لے کے پہنچ گئی تھی، سمجھ نہیں آئی، میں نے آپ کو سر ٹائمنگز ایسی ہوتی ہیں کہ جان بوجھ کے اس طرح کی کوئی آڈیو بنائی جاتی ہے کہ مریم بی بی کا اس دن کا جو جلسہ اس میں وہ پوائنٹ ریس کر سکے، کیونکہ کہنے کو، بیچنے کو، دینے کو کچھ نہیں ہے، پک گئے ہیں عوام کے کان موٹر وے کا سن سن کے، پک گئے ہیں عوام کا کان بجلی بات سن سن کے، عوام کہہ رہے ہیں اب بتاؤ بھائی کیا ہے، وہ ہمارے ابا سے متعلق باتیں تھی، اب ہم نئی نسل آ چکی ہے، کیا کیا آپ نے ہمارے لیے، پک چکے ہیں۔ یہ اپڈیٹس تھی، فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔